کہ یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے، یہ کہو حق طاقت ہے. تو صحیح بات وہ حق وہ طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقتور بن گیا تو ٹھیک ہے وہ، مگر زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ایک دوسری بات جو یہ خبیث کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت حسن کو نامزد کیا. یہ شوشہ بہت پھیلا رہے ہیں، ممبروں پر کہتے ہیں کہ اگر معاویہ نے کر دیا تھا یزید کو ولیعہد تو حضرت حسن کو بھی علی نے کیا. یہ آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے. کروڑ لعنت اس حرامزادے پر جو کہتا ہے کہ علی نے حسن کو خلیفہ نامزد کیا. بدماشو تم جھوٹ بولتے. علی نے صاف کہا جب لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے میرے ہاتھ میں مسند احمد، اس کی تبدیلی الفت الربانی 23ویں جلد 193 صفحہ مستدرک حاکم میں کتنوں کے حوالے دوں، ایک ہی موضوع لوں تو اس پر ہی کئی جمعے گزر جائیں. علی نے کسی کو خلیفہ نہیں کیا. علی دین کو مانتا تھا، حالانکہ حسن کو کرتا کوئی خامی نہیں تھی. حسن ہر لحاظ سے موزون تھا، نہ وہ صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے تھا مگر نہیں بنایا. فصل فی عدم استخلاف احد بعد، یہ نقطے مجھ سے لے لو، کتابوں میں اللہ کے لیے اس کو شائع کرو. میری تو عمر گزر گئی، یہ فتنے کا مقابلہ کرو. مسلمانوں میں رہی سے حمیت اور غیرت مٹا رہے ہیں کہ یہ بے حشمت ہو جائے، مر جائے اور بس ان پر ہم آرام سے تخت بچھا لیں اور عیش کرتے رہے. 347 نمبر ہے اس روایت کا، 23ویں جلد. سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول لتخذبن هذه من هذا فما ينتظر بها الاشقى. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان مسلمانوں سے تنگ آ گئے، ایک دن بھی حکومت آرام سے نہیں کرنے دی، جنگیں ان کو جنگوں میں مبتلا رکھا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، پھر رمضان شریف میں شہیدی کر دیا مسجد میں. تو ممبر پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ داڑھی جو ہے اس سر کے خون سے ایک دن رنگی جائے گی. حضور نے مجھے خبر دی تھی، تو وہ خبیث کیوں نہیں آتا، اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ان لوگوں سے تنگ آ چکا. اور یہ ابن کثیر نے کہا کہ اس امت کو پھر بعد میں سزا کیوں نہ ملتی جب اس زمانے میں جو اس زمین پر سب سے افضل تھا اس کی زندگی انہوں نے اس طرح تنگ کر. وہ روتا مرا داڑھی جو تانسوں تر ہوتی تھی، فرمایا یہ زخمی ہوگا سر اور یہ داڑھی خون سے رنگی جائے گی. تو وہ خبیث آئے کام کرے، قالوا یا امیر المومنین فاخبرنا بنبیر اطرتا، لوگوں کو کہا امیر المومنین ہمیں اس خبیث کا پتہ دیں جو یہ کام کرے گا تاکہ ہم اس کی نسل کو مٹا ہلاک کر دیں اس ظالم کو. قال اذنت اللہ تقتلونی بغیر قاتل، فرمایا جس نے ابھی مجھے قتل ہی نہیں کیا تم اس کے میرے قاتل کے علاوہ لوگوں کو قتل کرو گے. جب وہ جرم کرے گا پھر حقدار ہوگا نا سزا کا، ابھی کیسے اس کو سزا دے دی جائے؟ قالوا فاستخلوا لنا. یہ ضروری پوائنٹ ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں، پھر دیکھیں گے کہ مولوی اسحاق بیچارہ یوں ہی نہیں رو رہا. ایک بدتمیزوں کا گروہ جو علی کو بھی مجرم بنا رہا ہے کہ وہ حسن کو کر گیا تھا. لوگوں نے کہا پھر امیر میں ہم پر خلیفہ بنا دیں. کہا لا، فرمایا نہیں، میں نہیں کسی کو خلیفہ بناؤں گا. ولیکن اترککم میرا ما ترکم علیہ رسول اللہ. یہ معاویہ تھا، یہ علی تھا. فرمایا میں ویسے ہی تمہیں چھوڑ جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا فما تقول لربک اذا اتیتہ. لوگوں نے کہا جب تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ امت میں کتنا اختلاف ہے، فساد برپا ہوا ہے. اور معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں تو اس نے کچل دیا تھا. لوگ کیا اختلاف تھا؟ لوگ کہتا چن لو. علی کے زمانے میں تو فتنے ہی فتنے. اس وقت اگر وہ خلیفہ کر بھی تھے مناسب بات تھی کہ اتنے جھگڑے ہیں. تو لوگوں نے کہا کیا جواب دے گا؟ وقال ابکی مرۃ اذا لقیتہ. دوسرے راوی نے عطا کی بجائے لقیتہ کا لفظ کیا، مانا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو کیا جواب دے گا کہ تو امت کو اس طرح چھوڑا؟ قال اقول اللہم ترکتنی فیما بدا لک. آپ نے فرمایا میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ جب تک تجھے مناسب معلوم ہوا تو نے مجھے اس امت میں رہنے دیا. ثم قبضتنی الیک وانت فیہم، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا اور امت کے لیے تو آپ تھا. علی نہیں امت کا کوئی محافظ تھا، تو موجود تھا. فین شئت اصلحتہم، اگر تیری مرضی ہے تو ان کے لیے حالات درست کر دینا. وین شئت افسدتہم، اگر تیری مشیت ہے بگاڑ تو بگاڑ دے. یہ تیرے اختیار میں ہے. میرا کام یہی ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ٹھیک چلا رہے، میں ان کو اس حال میں چھوڑ رہا ہوں جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ گئے. تخریج عورد البیکی وقال رواہ احمد ابو یعلا ورجال الصحیح غیر عبداللہ بن صفیہ وثقہ ورواہ البزار باسناد حسن. علی یہ ظالمو، تم اپنے منہ کی سیاہی علی کے منہ پر ملنا چاہتے ہو کہ وہ بھی خلیفہ کر گیا. اور اب دیکھیں تاریخ میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، مجمع تھا، دنیا دیوانے تھے آپ کے، کوئی سارے پھر تو نہیں گئے تھے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب نکلے، رسول اللہ کے چچا کے لڑکے. انہوں نے کہا لوگو ان امیر المومن کا توفی، امیر المومن کا تو انتقال ہو گیا، وفات ہو. وقت پیرا کا خلفن، اور وہ اپنے بعد ایک بچہ چھوڑ گئے. اگر تم پسند کرتے ہو تو آ جائے.
تم بیعت کرو، اور اگر تم نہیں چاہتے فلا حسن ولا حرج، تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہے، جدھر جس کا جی چاہتا ہو چلا جائے۔ یہ پڑھو بیان عبداللہ بن عباس کا کہ وہ حسن ہے، پسند کرتے تو آ جاتا بیعت کر لو، اور اگر نہیں تم سب آزاد ہو، جس کی جائے جا کر بیعت کرتے ہو، کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ پورا مجمع رویا، انہوں نے کہا نہیں، وہ نکلے اور اسی وقت 40,000 نے بیعت کی، اور وہ سارے دیوانے تھے، سر کٹوانے کے لیے تیار تھے، مگر حالات بدل گئے۔ جیسے امام قاضی ابوبکر بن عربی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کو اپنے نانا کا وعدہ یاد تھا کہ بیٹا 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ آ جائے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ساتھی بھی جو اندر بک گئے، 10,000 درہم انہوں نے لے لیا، خط لکھ دیے معاویہ کو کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے چلے، وہ خط معاویہ نے بھیج دیے کہ ان کو لے کر آ رہا جنگ۔ اب حسن کیا کرتے؟ انہوں نے کہا بھائی اگر تم یہی چاہتے ہو کہ جانیں بچی رہیں بے شک بغیرتی، اس میں انصاف نہیں ہے، نہ یہ عدل کے مطابق بات ہے جو معاویہ کہتا، مگر اگر تم جانیں بچانا چاہتے ہو تو لو تم جانو، اور یہ جانے جانو بچا لو، مگر بغیرتی کی زندگی گزارتے، چھوڑ دیا سب کو۔ اس لیے حسن کو کس نے ولی یاد کیا؟ تاریخ مسخ کر رہے ہیں صاحب، علی رضی کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بنایا، نہ کسی کو نامزد کیا، چھوڑ دیا۔ مگر ہوا کیا پھر؟ امن سے بیعت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کا یہ زمانہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے ان صحابہ کرام میں سے 150-200 قریب رہ گئے، اور کوئی ابن عمر کے سوا نہیں دکھا سکتا کسی نے بیعت کی ہو۔ انہوں نے بیعت کی اس وقت جب سارے اکٹھے ہو، حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کا طریقہ کہ جب تک جھگڑا رہا ہے وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے، یہ ایک اصول تھا، بدنیت نہیں تھی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا رہا، کسی کی بیعت نہیں۔ جب ختم ہو گیا قصہ، معاویہ کر، جب یہ روڑا جھگڑا رہا کسی کی نہیں کی۔ جب ابن زبیر بھی شہید ہو گیا، پھر یزید ہو گیا، وہ ان کا اصول تھا جب امت اکٹھی ہو گئے جس طرح ہو گئی ہے اب نہیں فساد کر، ان کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا کسی صحابی نے۔ دھوکہ کیا؟ اجماع ثبوتی کہ ٹھیک تھے بوڑھے 10-15 وہ چپ رہے، چپ رہے، بولتا کون؟ ہم نہیں بول رہے اس وقت۔ کون یہ رپورٹ دے گا کہ مولوی اسحاق راضی ہے حکومت؟ میں کہتا ہوں اللہ گواہ کر کے ہم ان سے بیدار، میں نے حکومت کو نہیں مانتے مگر کر کچھ نہیں سکتے۔ اجماع ثبوتی کو دلیل ہے، میں نے ایک خطبہ اس پر دیا کہ بہت موقع پر چپ رہتے ہیں لوگ، مگر وہ اس کو ظالم سمجھتے، اس کی حکومت کو برا جانتے۔ یہ بھی پیش کر دوں گا اہل سنت کے حوالے کہ یہ چپ رہے سے سارے تقیہ، شیعہ نہیں اہل سنت بولیں گے، چوٹی کے تبلیغی جماعت کے امام تقیہ، معاویہ کے زمانے میں تقیہ تھا، جانے بچائی، کون مرتا؟ دیکھ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عویس اصحاب بیت رضوان میں تھا، قتل ہو گیا، حجر بن ابی مارے گئے، فلاں صحابی مارا گیا، لوگ سارے مرنے کے لیے تیار، بیعت کیوں ہی نہیں کی؟ چپ۔ مگر پھر بھی لوگ اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ اتنی آسانی سے اس تبدیلی کو مان لے، اتنی جلدی پھر جاتے۔ کیا کیا اب؟ رشوت اور خوف، دو چیزوں کو استعمال، پیسے دیے لوگوں کو اور ڈنڈا استعمال کیا۔ جو کہتے ہیں بیعت ہوگی بیعت ہوگی، وہ اس طرح کی بات تو ہم سارے کیے بیٹھے ہیں بھائی، خاموش نہیں بول سکتے، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے بیان بھی نہیں کرتے۔ اب دیکھ لیں لالچ، اس کے لیے پڑھوں گا علامہ صالح بن مہدی المقبل المتوفی سنہ 1108، بالکل سلفی اہل حدیث، یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے۔ یہ کتاب میں نے پیچھے بھی حوالہ دیا تھا، العلم الشامخ فی اثار الحق علی الآباء والمشائخ، کہ میں نہیں مانتا کہ باپ دادے کیا کہتے ہیں اور استاد کیا کہتے ہیں، جو حق ہے اس کا جھنڈا بلند کروں۔ بہت علمی کتاب، بڑے مناظرے یمن میں بھی ہوئے، مکے میں، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی دین نہیں کہ فلاں یہ کہتا فلاں، بھائی دلیل سے بات کرو، چھوٹی کی کتاب، ترجمہ نہیں۔ واما معاویہ تو لکھتے ہیں، یہ سن لیں صفحہ، واما معاویہ تو فطالب ملک کما فی کل داہیہ، تو کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہو، حضرت معاویہ بھی یوں ہیں، شرم کرو، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ امیر معاویہ جو طالب ملک، صرف حکومت کا لالچی تھا، نہ اسے دین کی پرواہ تھی، نہ کوئی تخت چاہتا تھا کہ ابو سفیان کا بیٹا ہوں، قابو کر لوں یہ بڑا تخت، مالک طالب ملک اقتحم فیہ کل داہیہ، اس بارے میں ہر مکر و فریب اس نے روا رکھا، جو چال چلنی چاہیے چلی، کوئی خرابی نہیں چھوڑی۔ وخاتمہ بالبیعۃ یزید، اور آخری کیل جو ٹھوکا اسلامی حکومت نے یزید کی بیعت کر کہ پہلے تو صحابہ قتل کیے، لوگوں کو رشوتیں دی، رہی کسی کثر یہ نکال کہ بیٹا 4 سال پہلے 4 سال اپنی زندگی میں شروع کر دی مہم کے، کرو بیعت، خوش آمدی آ رہے ہیں، پیسہ تقسیم ہو رہا، جھوٹے لوگ تقریریں کر رہے ہیں، ہاں آپ کے بعد امیر المومنین کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظالم کو ایک ظالم کو تیار کیا، جب وفد آئے تھے وہ کھڑا ہو گیا، شامی یزید بن مکنہ، اس نے تلوار لہرا کر کہا آپ ہیں معاویہ ہمارے امیر المومنین، اور اس کے بعد یہ ہے، ابھی کوئی بیعت نہیں ہوئی، نہیں پلان بڑھ رہا ہے، مکاری فریب، آپ کے بعد یہ ہے،
اور ساتھ جو نہ مانے اس کے لیے تلوار لے رہے. اس نے کہا بیٹھ جا انت سید الخطبہ، تو سب سے بڑا لیکچرار. اس سے پتہ چل گیا کہ بیعت کے لیے کیا پلان ہو رہا تھا کہ میں ہوں، بعد میں یہ ہے، اور جو نہیں مانے گا علاج یہ ہوگا. تو فرماتے ہیں فالذی یضمن اجتہد فاخطا لا نقل اجتہد فاخطا لیکن اما جاہل حقیقت الحال مقلد و اما ظال اتبع ہوا. بس یہی کافی، دے دو ان حدیثوں کو کہ لے اس سے بڑا صرفی. کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے غلطی کھا گیا، بالکل یہ یا جاہل ہیں جن کو حقیقت حال کا پتہ نہیں، سنی باتیں کرتے جا رہے ہیں. و اما ظال اتبع ہوا ہو، یا وہ گمراہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں، یا بے علم ہیں جو یہ کہتے ہیں، یا ویسے بددیانت اور لالچی لوگ ہیں. اللہم انا نشہد بذالک، کہتے ہیں اللہ ہم تجھ کو گواہ کرتے ہیں اس عقیدے پر کہ مریں گے اور تیری عدالت میں بھی یہ کہیں گے کہ دنیا کا لالچی تھا جس نے اپنے بیٹے کو اس طرح لوگوں سے منوایا اور اس طرح زبردستی ان سے بیعت لی. اب اس کا نمونہ دیکھیں، پیسے کن لوگوں کو، مجھے آپ کو کون دیتا؟ عوام تو پہلے ہی بکے ہوتے ہیں، بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں. ایک ہی بلوچستان میں بیٹھ جاتا بڑا سردار، وہ لے لیتا کروڑوں، عوام بیچارے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. سردار قابو آ گیا، ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. جیسے جاوید حسنی نے پیر صاحب کا لکھا، میں باغی ہوں میں، کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ پیر صاحب نے کروڑوں لیا اور حروں کا خون جو تھا کہتا چاہ آرام کرو، پہلے خون لینا ہے حروں کا، بعد میں چھوڑ دیں. آپ کچھ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سب دنیا کے لالچی دھوکہ باز ہمیں فریب دیتے. اب انہوں نے پیسے بھیجے، اور کس شخص کو بھیجے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایسے لوگ اندازہ کریں چھوٹے کیوں نہ بکتے، حضرت عمر کا صاحبزادہ، اس کو پیسہ 1,00,000 تک، سرکاری خزانہ برباد ہو رہا، بیٹے کے لیے بیعت ہو رہی ہے، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، سودے ہو رہے ہیں کہ بکو. یہ پڑھ فتح الباری 13ویں جلد اور 70 صفحہ کتاب الفتن. فرماتے ہیں فارسل علیہ معاویہ ب100,000 درہم، لاکھ بھیجا، لاکھ اس زمانے کا. پاخا تھا عبداللہ بن عمر نے لے لیا، انہیں کیا پتا تھا کہ ہماری مدد کر رہا بیت المال سے، ہمارے حق ہے. فدس علیہ رجل، بعد میں ایک آدمی بھیج دیا سکھلا پڑھا کر. تو کہا لو بھائی ہم نے کہا تبایا. کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ پہلے پیسہ دیا تو کہا رہا ذاک ذاک. انہوں نے کہا اچھا وہ لاکھ کی امداد اس لیے تھی، یعنی عطا ذالک المال لاجل حقوق المبایا، میرا ایمان خریدنے کے لیے سودا کیا. اور رو اس پر کہ رسول اللہ کی محنت کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک ہے مال جو بانٹ لو. اللہ کے بندو، رسول اللہ نے کیا خلافت دی اور خلیفوں نے کیا کیا اور اس کے صحیح ہے سلوک. تو ابن عمر نے کہا کہ وہ مال اس لیے دیا، اور ساتھ ہی کہا ان دین عندی عز اللہ رخیص، پھر تو میرا دین بہت سستا ہوا. معاویہ نے اگر یہ سودا کر رہا ہے تو میرا دین تو بہت سستا ہوا، پھر میں 1000 روپے یہ لاکھ لے کر ایمان بھیج دوں. بعد میں جو بیعت انہوں نے کی صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی، وہ بھی اس وجہ سے وہ نیک نہیں سمجھتے. بعد میں عبد الملک کی بھی کی ہے، جس کے بارے میں لکھتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں کہ اس شخص میں عدالت کیسے ہو سکتی ہے جس نے مسلمانوں کے خون بہائے اور جس کا ایک گناہ ہی کافی ہے کہ حجاج جیسے آدمی کو مقرر کیا جس نے 1,20,000 کو دربار میں اٹھا کر ذبح کیا. وہ عادل تھا، افجر الفجور، بڑا بدماش تھا وہ عبد الملک، مگر بیٹھ کر کیونکہ ان کا اصول تھا کہ اگر جھگڑا مٹ جائے چلو جس طرح بیٹھ گیا بیٹھ. مگر اس وقت کہا کہ میں دین نہیں بیچنا چاہتا. اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے. عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا. یہ دیکھ لیں تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں. ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا. مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا اور اس میں لکھتے پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا. تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی پیسہ بھیجا. اسی طرح بھیجا کہ لاکھ لے لو اور ساتھ دے دو اس کا ہاں کہاں گیا وہ 269. اور جو اس طرح نہیں مانے ان کا علاج دوسری طرح کیا، ان کو مارا ڈنڈے کے زور سے، انہیں قائل کیا. اچھا
چلو پھر اس کو دیکھ لیں۔ اب یہی عبد الرحمن میں پھر حوالہ نکال، مسجد نبوی میں کیا ہو رہا، کون سی مسجد ہے؟ یہاں جبریل نازل ہوتے تھے، 1000 نماز کا ثواب، اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، وہاں کا احترام بھی ختم ہو گیا، بیعت کے حوالے دیتے ہیں۔ اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں، جتنے ظالم ہیں مسلمان ملکوں، آپ سارے پھر ان کے مباین ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان الحجاز استعمل معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع العباد بہ، کہا کہ امیر المومنین کا اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا، ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراع حسن وإن یستخلفہ فقد استخلف ابو بکر عمر۔ اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، وقال عبد الرحمن سنت ہرقل و کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسرا کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ آج جال تم ہرقلیہ، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو با یہ بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ الا کرامۃ لولدی، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا۔ تو اس پر کیا ہوا پھر؟ صحیح بخاری میں پڑھ لو، کوئی ادب ہوا عبد الرحمن کا، مسجد نبی کا لحاظ ہوا، فقال خذوہ، حکم دیا اس نے مروان نے کہ پکڑ لو اس کو، گرفتار کرو، یہ بیعت ہو رہی ہے، خلیفہ بن رہا ہے۔ فدخل بیت عائشہ فلم یقدر علیہ، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گیا، اپنی بہن کو قابو نہیں کر سکے۔ وقال مروان ان الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی، تو مروان نے ایک اور غضب ڈھایا، کہہ دیا یہی عبد الرحمن جس کے بارے میں سورہ احقاف کی یہ آیتیں اتری تھی، وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے یہ کہا، وہ حوالہ دے دیا کہ اس عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیتیں دی، یہ بھی جھوٹ بولا۔ فقالت عائشہ من وراء الحجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، اما عائشہ بولی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے ان آیتوں کو جو میری بریت کے لیے آئی، تو میرے بھائی کو بدنام کر رہا، کافروں والی آیتیں اس پر چشمہ کر رہا۔ تو اور ساتھ پھر اگلے شرح میں بتایا الست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ، تو اپنی فکر کر، تو اس ملعون کا بیٹا ہے، جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی تھی، تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس ظالم کا پتر، اور اما عائشہ نے کہا اس لعنت کا ایک ٹکڑا تو بھی۔ اب ذہبی نے دوسرا پہلے لکھا، ابن حجر کے سند جید بعد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت عثمان کا چچا، اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں، اب یہاں نہیں پیش کر سکتا، پڑھ لیں۔ اس نے کہا اسی سے تو علم حدیث بدنام ہو گیا کہ تم لوگ رعایت کرتے ہو، کہیں لکھتے ہو سند جید ہے، راوی پکے ہیں، اب حکم کی باری ہے حضرت عثمان کے چچا کہ تم نے سارے اصول بدل دیے، خدا کا خوف کرو، دین کو تباہ نہ کرو۔ اگر یہ لعنت کی تھی حضور نے تو کی ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل ایک جلد میں انہوں نے اکٹھی کر دی کہ لعنت کی جڑی، اسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اما عائشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لعنت کی تھی، تو اس کی پشت میں تھا، اور واقعی یہ لعنتی نکلے سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے، فرمایا تھا اس حکم پر بھی لعنت ہے، اس کے بیٹوں پر بھی لعنت، سارے گندے نکلے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا کیا وہ بیٹا تھا، وہ تو بعد میں پوچھتے قیامت تک اشاروں کو فرمایا۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیر ان لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو، اما عائشہ گھر میں چھپے، لاکھ روپیہ بھیج دو۔ وہ کسی کو عبداللہ بن عمر کو کہا، کبھی حضرت
عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لی، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح کیا۔ یہ سارے کہہ دیتے ہیں نہیں 2-3 ہی آدمی ہیں، میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات چیخے لوگ، کسی نے سنی نہیں۔ یہ آپ سن لیں عمر ابن حزم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی رسول ہیں، خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور آپ نے نجران کے حاکم بھی بنایا تھا۔ جب اس معاویہ نے وفد منگوانے شروع کی، یہ حاشیہ بھی مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کا ہے کہ ثقہ ہے راوی اس کے، اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کہ عمر بن حزم کے تذکرے میں لکھا ہے علماء نے کہ اس نے معاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا، مگر پوچھا نہیں کیا، پیسے تقسیم ہوئے۔ پھر سن لیں، لما اراد معاویہ ان یستخلف یزید بعث الی عامر المدینہ ان اوفض الیہ من شاء، یہ اسلامی حکومت کی بوٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اب تک ہو رہی، نیک لوگوں کی زبانیں بند، ان کے لیے جیلیں اور پھانسیاں، اور بدماشوں کے لیے کھلی چھٹی۔ تو گورنر مدینہ کو لکھا کہ وفد بھیجو جس کو چاہو، قال فوفد الی عمر بن حزم الانصاری، بھائی جو بول سکتے تھے بیچارے بولے، کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ عمر بن حزم انصاری کو بھیجا، فاستاذن، پہلے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے خود ہی کہا کہ وفد بھیجو۔ یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے، ہر شخص آ رہا، کوئی وہاں کھڑا نہیں، دربان کھڑے، اجازت مانگی صحابی رسول نے، فجاء حاجب معاویہ استاذن فقال هذا عمر قد جاء یستاذن، اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا، وہ حضور کا گورنر تھا، کیا سلوک ہوا؟ جب اس نے یہ اجازت مانگی، دربان گیا آگے، اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا ہے، قال اما جاء بلیہ، سب پتہ ہے مگر چالاکیاں، کس کام کے لیے آیا ہو؟ قال یا امیر المؤمنین جاء یطلب معروفک، اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا لوگ بھی آ رہے ہیں، تھیلیاں لے جا رہے ہیں، عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں، دادا جی کی فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے حلوائی کی دکان پر، لے جاؤں میں بھی لوٹ کر۔ اس نے کہا امیر المومن وہ آپ سے کچھ مدد لینے کے لیے، فقال ان كنت صادقا فليكتم ما شاء فاطمہ سارک ولارا، کہتا اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا، اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ توبہ توبہ توبہ، خود منگوایا، گورنر مدینہ نے بھیجا، پہلے باہر کھڑا رہا غریب، اور پھر کہا دے دے، اگر کچھ مانگتا وہ لکھ دے، تو دے دے اس کو، اور میں نہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے، تاکہ ذلیل کرو۔ صحابہ کو ذلیل کیا، ان کو پتہ چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی۔ اور آپ یقین جانیں رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے، بخاری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں، تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے ہو؟ وقت آئے گا کہ اثرت علیکم، تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا، تم کو بالکل یہ حکمران نظر انداز کر دیں گے، ظلم ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے؟ فرمایا تم حوض کوثر تک پہنچنے کا صبر کرنا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے، کہا وہ لکھ دے جو لینا چاہتا دے دو، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ قال فخرج الحاجب قال ما حاجتک اکتب ما شئت، اس نے دربان نے جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں لکھ دیں، بس میں پہنچا دیتا ہوں۔ قال سبحان اللہ، اس نے کہا اللہ رحم فرمایا، جی ویلا باب امیر المومنین، میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا، اور دروازے پر مجھے روک دیا۔ احب ان القاہ فاکلمہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں، کام نہیں مجھے۔ فقال معاویہ للحاجب ادعو یوم قضا وقضا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن بھی نہیں ملنے دیا۔ یہ سمجھ لیں خلافت اور ملوکیت کا فرق، یہ تخت نہیں ہوتا امیر المومنین، مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں؟ بادشاہ محلوں میں بیٹھے، کہا اس سے وعدہ کر دو کہ فلاں فلاں دن جب میں نماز فجر پڑھوں گا تو آج۔ فلما صلی معاویہ الغداۃ امر بسرین فجعل فی ایوان اللہ، نماز فجر ایک دن پڑھی، اپنے محل میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے، ثم اخرج الناس، پھر لوگوں کو نکال دیا۔ فلم یکن عند وحد اللہ کرسی، وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی، نہ کوئی آدمی رہنے دیا، ایک کرسی تھی، وہ ذیل عمر، وہ عمر کے لیے رکھی گئی۔ فجاء عمر فاستاذن فاذن اللہ، حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، فسلم علیہ السلام کیا، ثم جلس علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ گئے۔ وقال له معاویہ حاجتک، کام ہی یہ چل رہا تھا کہ بیعت کی نا، باتیں کرو، کو لینا ہے تو لے لو، پیسہ دو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ قال فحمد اللہ وثنا علیہ، اس نے اللہ کی تعریف کی اور ثنا کی، یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں۔ بس اس وقت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں آپ فکر نہ کریں، سکھ بھی آ جائیں گے نا، چلتی رہیں گی، انہیں کیا تکلیف ہے نماز، وہ کہیں گے اور مسلح گھساؤ، بس حکومت ہمیں کرنے، خطرہ تو انہیں ظالموں کو یہ ہے۔ ثم قال الامری لقد اصبح یزید بن معاویہ واسط الحسب فی قریش غنی عن المال غنی عن کل خیر،
اس نے کہا معاویہ سن حمد و ثنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شے کی کمی نہیں رہی، قریش میں سے اچھے خاندان سے ہے، مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، خزانے جمع ہو گئے، کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ ہاں خیر کا تو ہر شخص محتاج ہے۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے، سن لا، میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا، ان اللہ لم یسترع عبدا رعیۃ الا وهو سائل عنها یوم القیامہ کیف صنع فیھا۔ یہ بیچارے یہی کر سکتے تھے، ورنہ 20 سال میں تو لوگ پھانسیوں پر لٹک گئے، کون بول سکتا تھا؟ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے، حاکم بناتا ہے، رعیت اس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ دن قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تو نے رعیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ تخت نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَةُ فِي أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِمَن تَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِ، جس کو تو خلیفہ بنا کر جا رہا نا، اس کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تو نے کیا برتاؤ کیا، کہ سعد بن نبی وقاص فاتح عراق، یہ ظالم صحابہ کرتے ہیں، وہ اشرا مبشرہ میں سے زندہ تھا سعد بن نبی وقاص، عراق فتح کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا۔ چلو ہم کہتے اختلاف مکائے، یہ چھوکرا رہ گیا تھا جس کی 40 سال عمر بھی نہیں تھی، صحابی نہیں تھا، حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکرکم اللہ، اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی عربی میں۔ حضور نے بھی اہل بیت کے بارے میں خطبہ کبیر میں کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی، بس خیال کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، میرے گھر والوں سے بعد میں جو سلوک کرو گے، جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا۔ حضور نے 3 بار یہ کہا، یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جو تو سلوک کر رہا کہ ایسے نہ رہ کے سپرد کر رہا، اس کے بارے میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ڈر جا، تیری موت کا وقت ہے۔ قال فاخذ معاویہ ربوا ونفس فی غدات قر، کیا حال ہوا پھر؟ صحابی رسول نے جب حق کا منہ پر ماری تو سخت سردی کے دن تھے، امام فرماتے ہیں ابو یعلا ہے مسند، تو معاویہ کا سانس پھول گیا، پسینہ آنا شروع ہو گیا، حتی عرق، پسینہ، بات تو پلے ٹھیک ہوئی نہیں۔ اس نے کہا امت کو اس کے حوالے کر گا، اللہ سے ڈر جا۔ ربوا، سینے سے سینہ پھول گیا، سانس چڑھ گیا، فی غدات قر، سخت سردی، حتی عرق وجعل یمسل عرقا وجہ سراسا، پوچھنے لگا 3 بار، ثم افاق فحمد اللہ وثنى علیہ، بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا ثم قال اما بعد فانک امرؤ ناصح، تو بڑا خیر خواہ آدمی ہے، قلت برائک بالغ بلغ، تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمجھا کیا، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنِي وَبَنَاهُمْ وَابْنِي حَقٌّ مِّنْ أَبْنَائِهِمْ، اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں، میرا بھی بیٹا رہ گیا، میرا بیٹا ان سے بہتر ہے۔ یہ چھوڑ باتیں، ختم قصہ حاجت کا، کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا، توبہ توبہ، یہ کہتا ہوں رشوت اور خوف کہ پکڑ۔ قال مالی حاجہ، اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، وہ تو نیک آدمی تھا، میں نہیں کوئی لینے آیا، نہ مجھے ضرورت، مگر سارے ایسے نہیں ہوتے، دیکھو بھائی بک جاتے ہیں، میں چیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے، حضرت مسلم کے پیچھے سارے بھاگ گئے۔ قال ثم قال له انما جئنا من المدینہ نظر بکبادا من اجل کلمات، اب بھائی کہنے لگا عمر چھوڑ یار، ہم مدینہ سے اونٹوں کے جگر جو مار کر آئے، اتنا سفر کیا، اونٹوں کو بھوکا مارا، یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے، تو باتیں سناتا پھرتا، وہ لینے دے کچھ۔ بھائی بک گیا، اس نے کہا عمر ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے باتیں نہیں چاہیے۔ قال اما جئت الا لکلمات، آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے، میں نہیں کوئی لینے کے لیے آیا، میرا کام تھا حق کہوں وہ کہہ دیا۔ قال فامر لهم بجوائز، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا دے دو جائزے، کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو۔ قال وخرج الامر مثلہ، اور عمر کے لیے بھی ایسی تھیلی نکلی، اس کو بھی نہیں چھوڑا، دیا اس کو بھی، اگرچہ وہ بیچارہ حق کہہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی مل گئی۔ یہ بھائی وہ روایتیں ہیں، یہ 7138 نمبر ہے اس کا، 6ٹھی جلد ہے مسند ابو یعلا کی، اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بالکل راوی سے کم۔ اب ایک طرف پیسے چل رہے ہیں، ایک طرف ڈنڈا چل رہا۔ آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں۔ وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں، تلوار اس کے قبضہ میں ہو، تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے۔
یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری. اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات، مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا. یک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت، یہ ہے صحیح. مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر، نہیں سیاسی بات نہیں کریں، ٹھیک ہے. کوئی دین و دولت میں جسم زدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری. لیڈر بک رہے ہیں، جماعتیں بک رہی ہیں، بکتے جائیں، یہ سنت ہے. اب سنیں آپ ایک آدھی بار پڑھوں، باقی انشاءاللہ پھر پیش کروں. جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں، شیخ محمد عبدو اور ان کے شاگرد، جن میں سے سید رشید رضا بہت اونچے ہیں، تفسیر المنار لکھی ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الخلافہ الامامۃ العظمیٰ. یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کو چاہیے. اردو میں بھی اب چھپ ہی نہیں سکی، یہ مولانا فقیر اللہ چاہتے تھے نہیں وہ چھپ سکی، شائع ہونا چاہیے اس اردو درنا. خلافت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح برباد ہوئی. تو یہ پھر جو اس بارے میں لکھتے ہیں صرف ایک حوالہ، باقی پھر آئے گا. وَأَيُّ عَالِمٍ وَعَاقِلٍ يَقِيسُ وَحْدَهُ بکر إلى عمر فی تحر الحق والعدل والمسرہ بعد الاشارۃ فیہ ورضاء الحل وقت به على عہد معاویہ واستخلاف لیزید الفاسق الفاجر بقوت الارہاب من جہہ ورشوت الزعماء من جہۃ اخرى. کہتے ہو کون جس کی کھوپڑی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کیا، جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو تلاش کیا کہ امت میں بہترین آدمی ہونا چاہیے، عدل کو ہاتھ میں رکھا، مسلک کو لکھا، اور اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کی. بڑے بڑے چوٹی کے اصحاب کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف بھی کیا، کسی کو نہیں ڈانٹا دبکا. اور بعد میں بھی انہوں نے بالکل ساری دنیا کو بلا کر اپنے مکان کے نیچے چھت پر آ کر کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میں پوری طرح غور و فکر کیا، یہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا مگر امت کے لیے بہترین آدمی، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کی بیعت کر لینا ورنہ جواب دے دو. سارے لوگ چیخے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر بعد میں امت بیعت نہ کرتی یہ ولی عہدی کل عدم ہوتی، کوئی یہ جو نامینیشن کچھ اثر نہیں تھا. تو کہتے ہیں اب عمر رضی اللہ کا چننا جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا، جو چوٹی کی امت کے لوگ سے ان سے مشورہ کیا، کون عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے فاسق فاجر کے لیے جو عہد لیا بقوت الارہاب من جہہ، ایک طرف ڈرا کر رشوت اخرى رشوت الزعماء من اخرى، دوسری طرف جتنے چوٹی کے سردار تھے قبیلوں کے ان کو پیسہ دیا. ثم ما تلا فی سنت سیئہ من احتکار الجار والطمع للسلطان وجعلہ ارہاقا ارسل لاولاد مولا اولیاء کما یورث المال والمتاع. اور پھر بات ہے جو بعد میں نتیجے نکلے وہیں خرابیاں ہوتی تھی، تب بھی تھی سنت سیئہ، اس کی یہ بری سنت جو برا رواج اس نے ڈالا، اس سے جو پھر نتیجہ نکلا کہ جتنے لوگ حکومت پائے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو تقسیم کیا جیسے مال اور جائیداد بانٹی جاتی. کبھی نہیں پھر پوچھا نہ علماء سے نہ امت سے، جس کو جیتا دے گئے. الا ان هذه اعمال عصبیۃ القوۃ القاہرۃ المخالفہ لہدی القرآن و سنت الاسلام. یہ صفحہ میں نے 34 سے پڑھا. کہتے ہیں اور سن لو لوگوں، یہ جو کچھ ہوا اعمال عصبیۃ القوۃ القاہرہ مخالفہ، یہ قرآن کی ہدایت کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے مخالف جو ظالمانہ طریقہ نکالا گیا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا جو چاہے کرے، یہ سارے اعمال اس کا نتیجہ ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا رائی برابر تعلق نہیں. باقی انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ایک ضروری اعلان سن لیں کہ ویسے تو ہر 15 دن کے بعد اجتماع ہوتا مسجد میں تحریک اسلامی کا، مگر یہ سالانہ اجتماع آ رہا. 13 مارچ کو اجتماع ہوگا نا، یہ سالانہ اجتماع ہے. اور میں آپ سب حضرات سے یہ توقع کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کسی طرح مسجد بھر دیں،
بڑے چوٹی کے ہمارے رہنما آ رہے ہیں، یہ بیچارے تھوڑے ہیں مگر وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کا راستہ نہ اسمبلیوں میں جانا ہے، نہ یہ جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں آزمائی گئی، کچھ نہیں بنا، دین کے لیے ٹھوس کام ہونا چاہیے۔ تو تحریک اسلامی فیصلہ آباد کا سالانہ اجتماع 13 مارچ 2005 بروز اتوار 9 بجے صبح منعقد ہو رہا ہے، جس میں تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے۔ درس قرآن مولانا محمد اسحاق، درس عزیز حکیم محمد شریف حسن صاحب، ایک بیماری اور اس کا علاج ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب، پھر نعت، تقریر نکلو اللہ کی راہ میں حکیم عبدالوحید صاحب امیر تحریک صوبہ پنجاب، وقفہ چائے، حالات حاضرہ پر تبصرہ پروفیسر حفیظ الرحمان آسم صاحب نائب امیر تحریک اسلامی، تقریر تحریک اسلامی کیا چاہتی ہے حکیم سید محمود امسرم سہارنپوری امیر تحریک اسلامی، سوال و جواب متعلقہ خطاب بعد میں نماز ظہر۔ تو آپ سارے حضرات میرا خیال ہے ضرور وقت نکال کر آئیں گے۔ آپ لوگوں کے اس فکر میں اکٹھے ہونا کہ اللہ کا دین جو پوری دنیا میں غریب ہو گیا، جیسے حضور نے کہا غریب شروع ہوا آخر میں بھی پردیسی ہو جائے گا، ہمارے اپنے گھروں میں ہو گیا، ملکوں میں ہو گیا، اب اعلانیہ کہا جا رہا کہ جناب اگر رضامندی سے لوگ کرتے ہیں، ٹی وی پر کہا جاتا ہے، وزیر کہتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور ایک وفد بھیجا جاتا ہے لڑکے لڑکیوں کو جو انعام لے کر آیا ہے کہ آپس میں ہم جنسی جائز ہے، انعام لے کر آئے ہیں ہمارے لڑکے لڑکیاں، تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں ہمارا کڑنا، اکٹھے ہونا، یہ فکر ہی کرنا کہ اللہ کا دین غالب آنا چاہیے، بہت اونچی بات ہے۔ ضرور آپ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ یہ اتوار کے دن شروع ہوگا 9 بجے۔ فتاوی آن لائن کی تمام سیریز بائر سٹال پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حج کورس کی بھی سیریز مل سکتی ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں پیر کرم شاہدری کے فتویٰ کے ساتھ بائر سٹال پر موجود ہیں۔ یہ فتویٰ بھی ضرور لے لیں کیونکہ ہر روز یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے نا کہ اہل سنت کہتے ہیں 3 ہو گئیں، ہم کہتے ہیں 1 ہو گئی۔ پیر صاحب نے اس پر تحقیق کا حق ادا کر دیا کہ بھائی لوگوں 1 طلاق ہے، 3 نہیں ہوتی، نہ لوگوں کو یہ ان چکروں میں ڈالو حلالے وغیرہ۔ یہ کتاب ہر شخص رکھے، اس دور میں بہترین عالم تھے، نیک تھے، ان کی تفسیر اور کتابیں بھی، تو یہ پیر صاحب کی کتاب لے لینی چاہیے۔ اور ایک اعلان محکمہ بجلی کی طرف سے تمام صارفین بجلی الرحمان فیڈر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 5/3/2005 کو صبح 9 بجے سے لے کر سپہر 3 بجے تک بجا ضروری مرمت 11 KV لائن بجلی کی سپلائی بند رہے گی۔ یہ اعلان کی طرف سے، اس لیے جو انتظام کرنے کر لو۔ مولانا اچھا فکر اسلامی، قبر کی پہلی راز، سود، تفسیر آیات ربوبیت، کتب شہید، ان کتابوں کا اعلان فرما دیں۔ شفقت مولوی فقیر اللہ کے صاحب یہ کتابیں ہیں۔ فکر اسلامی کا تذکرہ تو میں نے کیا تھا کہ انہوں نے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی کی یہ مضمون ہے، میں نے ساری پڑھی۔ یقین جانے جو کتابیں میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ان کو پڑھے، چھوٹی، مگر اللہ کے بندے نے موتی پرو دی، اس میں واقعہ کربلا بھی آئے گا۔ آپ یہ فوت ہو گئے، ان کے بھائی ارشاد احمد عرفی اب لکھتے رہتے ہیں، دیندار بچے ہیں، بہت سید ہیں اور کمال لکھی ہے۔ یہ اب آگئی، حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملی، مولوی فقیر اللہ صاحب کے پاس موجود ہے، یہ فکر اسلامی ضرور لے کر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔